حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدین والنار للعاصین والملحدین والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على النبی الأمی العربی القرشی المکی المدنی العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صلوات آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر مرحومہ فاطمہ بائی بنت ایس محمد اور مرحومہ حسینہ بائی بنت محمد صاحب، مرحوم ابراہیم بھائی ابن قاسم علی بھائی، تمام مرحومین ویرانی فیملی، مرچنٹ فیملی، پنجوانی فیملی، میوہ والا فیملی، مکھی فیملی، تھاور فیملی اور جملہ مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال فرما۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے آج کی انتہائی عظیم شب ولادت جو منسوب ہے ہمارے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ اس کی تبریک و تہنیت حضرت بقیت اللہ العظم عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف
اور آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ خدا اس شب کو ہمارے لیے انتہائی مبارک اور مسعود قرار دے۔ قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے ان 4-5 دنوں کے لیے عنوان کلام اور موضوع سخن کے طور پہ پیش کیا ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو بھی نیک عمل انجام دے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر اس کے پاس ایمان کی دولت ہے اور ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ وہ نیک عمل انجام دیتا ہے، تو ہم اسے دنیا میں بہترین پاک و پاکیزہ زندگی عنایت کریں گے اور آخرت میں اس کے عمل کی بہترین جزا فراہم کریں گے۔ یہ آیت کا مفہوم ہے، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خدا نے 2 وعدے کیے ہیں، ایک وعدہ دنیا کے تعلق سے ہے اور ایک وعدہ آخرت کے تعلق سے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی نگاہ میں مومن کی زندگی صرف آخرت سے مخصوص نہیں ہے، یعنی آدمی یہ کہہ کے نہیں ہٹ سکتا ہے کہ ہم صرف آخرت کے لیے سارے کام کر رہے ہیں۔ اگر یہ دنیا نہ ہو تو آخرت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ جس طریقے سے چھت پہ جانے کے لیے زینے کی ضرورت ہوتی ہے، میں زینے کی لفظ استعمال کر رہا ہوں، ممکن ہے آج کی نئی نسل لفٹ کی لفظ استعمال کرے، لیکن کم سے کم اوپر جانے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ، کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ بغیر ذریعے کے، بغیر وسیلے کے وہ لوگ الگ ہیں جو بغیر ذریعے کے جانا چاہتے ہیں، وہ جاتے ہیں، اب کہاں جاتے ہیں یہ بات الگ ہے۔ اس لیے کہ خداوند عالم نے اپنے تک آنے کے لیے ذریعہ قرار دیا۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، خدا تک آنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ ابتغوا کا مطلب ہے ڈھونڈو، تلاش کرو، اور اسے تلاش کرو کہ جو تمہیں خدا تک پہنچا دے، ورنہ وسیلے تو بہت سے سامنے آتے ہیں، لیکن وسیلہ وہی اہم ہوتا ہے کہ جو مکمل طریقے سے انسان کے سفر میں ممد اور معاون ہو۔ ہم نے کس کو وسیلہ بنایا ہے؟ جس کو خدا نے وسیلہ بنایا تھا۔ میں نے ایک لفظ گزارش کی ہے، اس کی طرف آپ توجہ فرمائیں گے کہ ہم نے خود وسیلہ نہیں بنایا ہے، ہم نے اسی کو وسیلہ بنا لیا ہے جس کو خدا نے وسیلہ بنایا تھا۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بغیر وسیلے کے خدا تک پہنچیں گے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اختیارات کے اعتبار سے انسان زیادہ صاحب اختیار ہے یا خدا صاحب اختیار ہے؟ کس کا پاور زیادہ ہے؟ کس کی قدرت زیادہ ہے؟ کس کی طاقت زیادہ ہے؟ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ نہیں، خدا کے مقابلے میں اتنی شرم، اتنی حیا تو سبھی کو ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ خدا کے مقابلے میں ہمارا پاور زیادہ ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس کا پاور زیادہ تھا اس نے اپنے دین کو بھیجنے کے لیے تو وسیلہ بنایا۔ خدا چاہتا تو بغیر کسی وسیلے کے ہم تک دین پہنچاتا، لیکن اس نے نبیوں کا سلسلہ قائم کیا یا نہیں کیا؟ تو جب طاقتور خدا وسیلہ اختیار کرتا ہے ہم تک دین بھیجنے کے لیے، تو ہم جیسے مجبور بندے اگر خدا کی بارگاہ میں انہی لوگوں کو وسیلہ بنا لیں، صلوات پڑھیں محمد تو ہم نے تو وہی کیا ہے جو خدا نے کیا ہے۔ اگر وسیلہ غلط ہے تو یہ کام خدا نے
معاذ اللہ غلط شروع کیا ہے۔ وہ خدا جو انتہائی پاورفل ہے، جو انتہائی طاقتور ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، چاہے تو جو انسان کو پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کو مومن پیدا کر سکتا ہے۔ اس نے بھی کیا کہا، تم مسلمان بنو تو کتاب کے ذریعے سے، دین اختیار کرو تو نبی کے ذریعے سے، اپنے دین کو حاصل کرو تو امام کے ذریعے سے، اپنے دین کی محافظت کرو تو رہبر کے ذریعے سے۔ تو ہر جگہ ذریعہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو خدا اس پیغام کے ذریعے سے ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے کہ وسیلہ چاہیے یا وسیلہ نہیں چاہیے؟ یقیناً بغیر وسیلے کے کوئی کاروبار آگے بڑھنے والا نہیں ہے۔ تو خداوند عالم نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، نیک عمل انجام دے گا ایمان کے ساتھ، تو ہم اسے دو طرح کی جزا دیں گے، ایک جزا دنیا میں دیں گے، ایک جزا آخرت میں دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نگاہ خدا میں دنیا کی زندگی بھی اتنی اہمیت والی ہے کہ خدا جزا کا وعدہ کر رہا ہے، یعنی اگر تم خدا والے بن جاؤ گے تو تمہاری دنیا بھی سلامت ہے، تمہاری آخرت بھی سلامت ہے۔ صلوات پڑھیں صلی اللہ علیہ دنیا میں ہم کیا دیں گے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم تمہیں پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر زندگی عنایت کریں گے، تمہیں حیات دیں گے، تمہیں زندگی دیں گے، تم زندہ ہو جاؤ گے۔ کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایک عمر ہوتی ہے انسان کی، اس سماج میں رہنے کے بعد اس کی سانسیں رک جاتی ہیں، دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے، نبضیں ڈوب جاتی ہیں، انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا، ہم تمہیں حیات طیب، بہترین زندگی، پاکیزہ ترین زندگی عنایت کریں گے۔ یہ پاکیزہ زندگی ہے کیا؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک سانس آتی جاتی رہے تب تک انسان زندہ ہے۔ انسان کی زندگی کا تعلق صرف سانسوں کی رفت و آمد کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، انسان اپنی خدمات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انسان اپنے محاسن اور اپنی نیکیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب تک اس کا نام زندہ رہے گا وہ زندہ۔ اولیاء اللہ، انبیاء خدا، جنہوں نے راہ خدا میں جہاد کیا ہے، جنہوں نے قربانیاں دیے ہیں، جنہوں نے نہ جانے کتنا ایثار کیا ہے، آپ ان کی تاریخ پڑھیے۔ 1400 سال تو ہم ائمہ طاہرین کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہزاروں سال جناب موسیٰ کی زندگی، جناب عیسیٰ کی زندگی، جناب یعقوب، جناب یوسف، ان سب کی حیات، ان سب کی زندگی، ان سب کی سیرت اگر ہمارے بچے پڑھیں، ہمارے نوجوان پڑھیں تو ایک ایک سطر میں عبرت ہے، درس ہے ہمارے لیے۔ کس طریقے سے انسان ان کی زندگی سے درس حاصل کر سکتا ہے۔ تو ان کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونِ عمل تھی، اور ان کی وفات اور ان کی رحلت کے بعد ان کا تذکرہ ہمارے لیے درس عبرت ہے۔ زندگی کے وہ واقعات کہ جو ان کی حیات میں انتہائی سبق آموز گزرے ہیں، جب ہم انہیں دہراتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو دیکھنے میں یہ 1400 سال پہلے گزرے ہیں، 1000، 2000، 4000، 10,000 سال پہلے گزرے ہیں، لیکن جب ہم گفتگو کرتے ہیں، واقعات بیان کرتے ہیں تو سننے والا ایسے سنتا ہے کہ جیسے یہ کل کی بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی صرف اپنے جسم کے ذریعے سے نہیں جیتا ہے، بلکہ اپنی یادوں کے ذریعے سے بھی باقی رہتا ہے۔
فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم تمہیں ایسا بنا دیں گے کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی تم لوگوں کے درمیان میں رہو گے اور لوگ تمہیں ایسا محسوس کریں گے کہ جیسے زندہ ہو۔ آج ائمہ طاہرین علیہم السلام کی صلوات پڑھیں محمد وعلی ولادت اور وفات کا جو تاثر اور تصور ہمارے درمیان موجود ہے، کیا ایسا ہی ہمارے اپنے رشتہ داروں کے سلسلے میں بھی پایا جاتا ہے؟ وہ تو بچے ضد کرتے ہیں تو ان کے بچپنے کی حد تک ہم ان کی سالگرہ منا لیتے ہیں، اور جس دن اس نے ضد کرنا چھوڑ دیا وہ بھی بھول جاتا ہے، ہم بھی بھول جاتے ہیں۔ یا مثلاً کسی عزیز کا انتقال ہوا، اس کی رحلت ہوئی، تو خداوند عالم نے ایک پاور ہمیں عطا کیا ہے جس کو کہتے ہیں حافظہ، میموری، جس میں باتیں محفوظ رہتی ہیں اور ہم جب بھی چاہتے ہیں اس کی طرف رجوع کرنا تو تمام مسائل پوری آن بان کے ساتھ ہمارے ذہن میں تازہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس میموری کے ساتھ ساتھ ایک نعمت اور بھی خدا نے دی ہے، بھولنے کی، اور اگر بھولنے کی نعمت نہ ہو تو پھر انسان کی زندگی اجیرن ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی عزیز کا انتقال ہوا، کسی چاہنے والے کی رحلت ہوئی، کسی کی وفات ہوئی، تو جو غم پہلے دن ہوتا ہے وہ دوسرے دن نہیں ہوتا، جو غم دوسرے دن ہوتا ہے وہ تیسرے دن نہیں ہوتا۔ جیسے جیسے دن ختم ہوتے جاتے ہیں، بڑھتے جاتے ہیں، ویسے ویسے غموں کے اوپر نسیان اور بھول کی گرد جمتی جاتی ہے۔ اب ویسی تازگی نہیں ہے، 40 دن ہو گئے، اب وہ بات نہیں ہے، وہ تڑپ نہیں ہے جو پہلے دن تھی۔ جب جنازہ سامنے تھا تو وہ تڑپ نہیں تھی، اب 40 دن کے بعد اب وہ بات نہیں ہے، وہ اضطراب نہیں ہے جو پہلے دن ہمارے ہاں اضطراب یا بے چینی پائی جاتی تھی۔ سال بھر گزر گیا، اب لوگ تذکرہ بھی کرتے ہیں تو افسوس تو ہوتا ہے، دل پہ ایک صدمہ گزرتا ہے، لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے۔ لیکن ائمہ معصومین علیہم السلام کے ساتھ ہمارا وہ قلبی ربط ہے کہ جہاں تذکرہ آیا وہاں دل میں ایک طوفان مچ گیا، آنکھوں سے تلاطم کرتا ہوا ایک دریا امنڈ پڑا۔ کیوں؟ یہ فرق کیوں ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم تمہیں بہترین زندگی، طیب و طاہر زندگی، طیب و طاہر حیات عنایت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کے میدان میں آگے ہے اس کی حیات طیب بھی بڑی طولانی ہوتی ہے، دیکھنے میں چاہے 1400 سال گزر جائیں، لیکن جب مصائب بیان ہوتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ذوات ہیں کہ جو افسانوی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، بلکہ ان کا تعلق دل کی گہرائیوں سے۔ اور جب بات آ گئی ہے تو اگرچہ یہ مصائب کا گوشہ ہے، لیکن عرض کر دوں کہ یہ فضائل بھی اس میں پائے جاتے ہیں۔ مثلا میں نے ابھی ایک مثال دی کہ ہمارے حافظے کو خدا نے نعمت کے طور پر، یہ حافظہ نہ ہو تو ہم کو پتہ ہی نہیں چلے کہ ہمارا گھر کہاں ہے۔ یہاں سے بیٹھے ہوئے ہیں اور گھر اگر جانا چاہیں تو گھر نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ معلوم ہی نہیں گھر کہاں ہے، حافظہ ختم ہو جائے۔ یا گھر سے نکلے امام باڑے کے لیے، محفل کے لیے، بھول گئے راستے میں کہ کہاں جانا تھا، تو یہ حافظہ نعمت ہے، اور یہ اس وقت تک نعمت ہے جب تک اذیت نہ دے۔ اگر یہ حافظہ مکمل طریقے سے انسان کی ساری یادوں کو مکمل اعتبار سے تازہ رکھے تو مصیبت ہے۔ جس دن والد کا انتقال ہوا تھا جو تاثر تھا وہ بعد میں، سال بھر کے بعد نہیں ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ حافظہ اتنا قوی ہو کہ ویسے ہی یاد ہے جیسے موت کے دن، تو یہ تکلیف ہے یا نہیں ہے؟
یہ اذیت کا مقام ہے۔ تو نسیان کا مطلب بھول جانا، یہ بھی نعمت ہے، اور یاد رہنا یہ بھی نعمت ہے، لیکن ہر چیز کا ایک حساب کتاب ہوتا ہے کہ کتنا یاد رہے اور کتنا بھول جائے۔ تو عزیزو، یہیں سے ایک پہلو نکلتا ہے، جس امام کی ولادت کی تاریخ ہے اس کے بارے میں ملتا یہ ہے کہ 38 یا 40 سال مسلسل کربلا کے غم کے اوپر آنسو بہاتے رہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ظلم ہوا، مظالم ہوئے، پانی بند ہوا، گلا کٹا، لاشیں پامال ہوئے، لیکن یہ سب ہو چکا، امام 40 سال تک کیسے روتے رہے؟ عزیزو، اگر اس تھیوری کو سامنے رکھیں تو یہ سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا کہ 40 سال تک کیسے روتے رہے، اور یہ سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ امام نے اپنے آپ کو کیسے سنبھالا۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں حافظے میں کمی آ سکتی ہے، ہم بھول چوک کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن امام کے ہاں نہ حافظہ کم ہوتا ہے نہ بھول چوک پائی جاتی ہے۔ یعنی امام کے ہاں روز عاشورہ جیسے تھا ویسے 40 سال کے بعد بھی مدت آخر میں وہ عاشورہ زندہ رہا۔ تو اب تعجب یہ نہ کرو کہ یہ 40 سال کیسے روئے، یہ سوچو یہ 40 سال زندہ کیسے رہے۔ جس کے سامنے ہر وقت عاشورہ ہو، جس کے سامنے ہر وقت، اس لیے کہ آپ محسوس کریں کہ امام بھولتا نہیں ہے، امام کے ہاں نسیان نہیں ہے، امام کے ہاں فراموشی نہیں ہے۔ جب وہ تمام مسائل کو اسی اعتبار سے محسوس کر رہا ہے تو اب یہ سوچئے کہ اگر سامنے پانی آ جاتا ہے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہوگا، کھانا آ جاتا ہے تو کیا حشر ہوتا ہوگا۔ کتنا قربانی دی ہے امام نے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ امام رہبری کے لیے آتا ہے، امامت کے لیے آتا ہے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے آتا ہے، کیا امام کا کام صرف رونا ہے؟ چونکہ امام کی زندگی میں تبلیغ کے سارے مسائل اور سارے مراحل کے اوپر پابندی تھی۔ امام چاہتے کہ جس طریقے سے چھٹے امام نے حلقہائے درس بنائے تھے وہ بناتے، تو ان کے اوپر پابندی تھی، وہ نہیں بنا سکتے تھے۔ منبر پہ جائیں، پابندی تھی، نہیں جا سکتے۔ لوگوں سے گفتگو کریں، لوگوں کو اجازت نہیں تھی کہ امام سے بات کر سکے۔ چنانچہ امام نے آنسوؤں کو تبلیغ کا ذریعہ بنایا۔ امام آنسوؤں کو ذریعہ بنا رہا ہے اپنی تبلیغ کا۔ آپ دیکھیں کہ صحیفہ سجادیہ جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، جس میں ہر طرح کی دعائیں پائی جاتی ہیں، اس کتاب میں جو مرتب کی ہے امام محمد باقر علیہ السلام نے، یعنی سند کے اعتبار سے اس کتاب میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ امام چہارم کی زبان سے نکلی ہوئی مناجات ہے، دعائیں ہیں، اور امام باقر نے انہیں تحریر کیا ہے۔ کئی نسخے ہیں، جناب زید نے بھی تحریر کیا ہے، جناب امام باقر نے بھی نسخہ برداری کی ہے اور تحریر کیا ہے۔ تو آج ہمارے درمیان میں وہ صحیفہ سجادیہ موجود ہے کہ ہر موقع کے اعتبار سے دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ امام جو ہیں وہ خدا سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن یہ خدا سے کی جانے والی گفتگو لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ بظاہر مناجات ہے پروردگار سے، لیکن بباطن یہ خداوند عالم کی طرف سے آئے ہوئے امام کی امامت کا فریضہ ہے جو انجام دیا جا رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ایک شبہ اور بھی ہے کہ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ امام زندگی بھر بیمار، جبکہ ایسا
نہیں ہے، اسی لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان کے لیے، بیمار کربلا۔ بیمار کربلا کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کا بیمار، اور وہ بھی ضرورت تھی، اس لیے کہ اگر بیمار نہ ہوتے تو ان پر بھی جہاد واجب ہوتا، اور میدان جہاد میں جانے کا مطلب آخرش شہادت۔ ابھی امام زین العابدین کی ذمہ داریاں کچھ زیادہ ہیں، اس لیے کہ جب امام نے یہ محسوس کیا کہ میرا بابا تنہا ہے تو فرماتے ہیں کہ پھوپھی اماں ایک عصا لائیے تاکہ میں اس کے اوپر تکیہ کروں، اور ایک تلوار دیجئے تاکہ میں اس سے جہاد کروں، یا ایک نیزہ دیجئے تاکہ میں اس سے جنگ کروں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ بیٹا تمہارے جہاد کا میدان کربلا نہیں ہے، تمہارے جہاد کا میدان کوفہ و شام کے بازار اور دربار۔ امام کربلا میں بیمار تھے، لیکن اس کے بعد امام کو اسیر کیا گیا، لوہے میں جکڑا گیا، اور اس کے بعد کوفہ و شام کی منزلیں طے ہوئی۔ میں مصائب نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ امام وہ ہے کہ جس کی ایک خصوصیت ہے کہ ایام فاطمیہ سے جس کا ایک تناسب ملتا ہے، مناسبت ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں زیادہ رونے والوں کی جو فہرست مرتب ہوئی ہے، اس میں جہاں صدیقہ طاہرہ کا نام ہے وہیں امام زین العابدین علیہ السلام کا نام۔ یعنی امام کو رلایا گیا ہے، صدیقہ طاہرہ کو رلایا گیا ہے۔ کوئی رونا نہیں چاہتا ہے، رونا ایک ناگوار کیفیت کے اظہار کا نام ہے، یعنی جب اس کے اوپر کوئی مصیبت پڑتی ہے اور برداشت سے باہر ہو جاتی ہے تو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، کوئی بلا وجہ نہیں روتا ہے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام بھی زیادہ روئے ہیں اور صدیقہ طاہرہ بھی زیادہ روئی ہیں۔ یہ ایام فاطمیہ کی ایک مناسبت ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ دونوں میں ایک طرح کا رابطہ پایا جاتا ہے۔ جناب آدم کے بارے میں مشہور ہے، جناب نوح کے بارے میں مشہور ہے، جناب یعقوب کے بارے میں، اسی طریقے سے یہ دو شخصیتیں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی۔ تو ان لوگوں نے جو زندگی گزاری ہے وہ ایک جہاد عظیم ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ابھی تمہیں جن مرحلوں سے گزرنا ہے وہ بہت بڑا جہاد ہے، اور خدا کی قسم بالکل صحیح ہے کہ کربلا کے میدان میں سر کٹانا، اجازت لے کر کے میدان میں جانا، لڑنا، مارنا اور مر جانا یہ آسان کام ہے، لیکن جس حوصلے اور جس قوت کے ساتھ ہمارے چوتھے امام نے اس جہاد کو فتح کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ ناموس کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، محترم خواتین کے ساتھ اس قافلے کو لے کے چلنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ لہذا امام فرماتے ہیں کہ ابھی تمہیں بڑے جہاد کی طرف سفر کرنا ہے، تم اس جہاد میں مشغول نہ ہو۔ امام جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے، زین العابدین کا مطلب کیا ہے؟ عابدین عابد کی جمع ہے۔ عابد کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، عابدین کہتے ہیں وہ بہت سے لوگ جو عبادت کرنے والے ہوں۔ زین العابدین یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت۔ جو مسجد میں آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، مسجد میں آنے سے ان کا وقار بڑھتا ہے، لوگوں کی نگاہ میں ان کا اعتبار بڑھتا ہے۔ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ بھائی ان کا کوئی اعتبار نہیں، ہم نے کبھی مسجد میں تو دیکھا نہیں انہیں، ان کے اوپر بھروسہ نہیں، ان سے تو بات ہی مت کرو اس لیے کہ کبھی کمیونٹی میں دکھائی نہیں دیے۔ تو اگر کوئی مسجد میں آتا ہے، عبادت سے منسلک ہوتا ہے، اللہ کے سامنے سرے نیاز کو خم کرتا ہے تو اس کا اعتبار بڑھ جاتا ہے۔ تو انسان کی عبادت انسان کے لیے زینت بنتی ہے۔
لیکن یہ ہمارے چوتھے امام وہ اللہ کے بندے ہیں کہ جن کے یہاں عبادت زینت نہیں بنتی ہے، یہ خود عابدوں کی زینت بنتے ہیں، یہ خود عابدوں کی زینت بنتے ہیں۔ لوگوں نے کہا مولا آپ بہت عبادت کرتے ہیں، آپ کی عبادتوں کی مثال نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ بیٹا باقر جاؤ وہ صحیفہ اٹھا لاؤ کہ جس میں میرے دادا کی عبادتوں کا تذکرہ ہے۔ کہا دیکھو اس میں میرے دادا نے جو عبادت کی ہے اس کا انداز لکھا ہوا ہے، جبکہ امام زین العابدین کا انداز یہ ہے کہ ان کے باغ میں 500 درخت خرما ہیں اور ہر درخت خرما کے نیچے 2 رکعت نماز، ہر درخت خرما کے نیچے 2 رکعت نماز۔ آج کتنی نعمتیں ہمیں خداوند عالم دے رہا ہے اور کتنا نواز رہا ہے۔ امام کی زندگی سے اگر صرف ہم یہ درس لینا چاہیں کہ ہر نعمت پر ایک سجدہ کریں تو ہم امام کے چاہنے والے ہیں، امام کے ماننے والے ہیں۔ کتنی نعمتیں ہیں جنہیں ہم ہضم کر جاتے ہیں اور ایک شکر الہی زبان سے بھی انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اگر کسی مسلمان نے ہمیں نعمتوں میں گھرا ہوا دیکھ لیا تو ہم صفائی بھی پیش کرتے ہیں کہ مندی کا زمانہ ہے، آپ سمجھ ہی سکتے ہیں۔ یعنی ہم نعمتوں کو چھپاتے ہیں، جبکہ خدا کہتا ہے کہ جو ہم نے دیا ہے اس کے اثرات کو ظاہر ہونا چاہیے تمہارے پاس، اس کو خرچ ہونا چاہیے۔ ہم نے جمع کرنے کے لیے نہیں دیا ہے، خرچ کرنے کے لیے دیا ہے۔ خود بھی استعمال کرو اور دوسروں کو بھی فیض یاب کرو۔ صلوات پڑھیں محمد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی عبادتیں ہمارے چوتھے امام کی عبادتوں سے زیادہ تھیں تو پھر انہیں زین العابدین کیوں کہا جاتا ہے؟ زین العابدین تو انہیں کہا جانا چاہیے جن کی عبادت زیادہ ہے۔ جب خود زین العابدین سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی عبادت زیادہ ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا میرے دادا کا وہ صحیفہ اٹھا لاؤ جس میں آپ کی عبادتوں کا تذکرہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جس کی عبادت زیادہ ہو، جس کی ریاضت زیادہ ہو، اسے زین العابدین ہونا چاہیے۔ تو مسئلہ عبادت کی زیادتی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کن حالات میں عبادت کی گئی۔ مولا کائنات نے جو عبادتیں کی ہیں ان کے حالات الگ ہیں، اور امام سجاد نے جو عبادتیں کی ہیں، اس لیے کہ مولا کائنات کی عبادتیں بھوک میں بھی اگر ہیں، فاقے میں بھی اگر ہیں، تو کم سے کم ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تو نہیں ہیں، بیڑیاں تو نہیں ہیں، ناموس بے پردہ تو نہیں ہے۔ لیکن ہم نے تاریخ کی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ شب عاشور جلتی ہوئی خاک کے اوپر جب امام نے فریضہ مغرب و عشاء کے بعد سر سجدے میں رکھا ہے تو صرف نماز شب کے لیے سر اٹھایا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی عام حالات میں عبادت کرنا اور ہے، لیکن اتنے مصائب اور مشکلات کے درمیان میں عبادت کرنا، عبادت ہو رہی ہے اور جو عبادت کی بنیاد پہ نکالا گیا ہے وہ پریشان ہے کہ یہ کیسے عبادت کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ شیطان پریشان ہی ہوتا ہے اس وقت جب بندہ سجدے میں سر رکھتا ہے، اور اپنے اوپر وہ لعنت کرتا ہے کہ تو ایک سجدے کی وجہ سے نکال دیا گیا اور یہ سجدہ کر رہا ہے، وہ ملامت کرتا ہے اپنے آپ کو۔ تو سب سے اذیت ناک پہلو جو ہے وہ لوگوں کا سجدہ ہے جو شیطان برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ دیکھ رہا ہے یہ زین العابدین ہے، آپ یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں، یعنی یہ عبادت کے محتاج نہیں ہے بلکہ زینت کے لیے عبادت ان کی محتاج ہے۔ اس نے کہا پروردگار مجھے اجازت دے، میں ان کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ کہا کتنے امتحان لے چکے؟ اژدہے کی شکل میں آ کر کے
امام کے پیروں کے انگوٹھے کو چبانا شروع کیا۔ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ ایک علی جو گہوارے میں تھے ان کے سامنے بھی اژدہا آیا تھا، اور یہ علی جو مصلاح عبادت کے اوپر ہیں ان کے سامنے بھی اژدہا آیا ہے۔ کم سے کم اس علی کے ہاتھ سے جو اژدہے کی کیفیت ہوئی تھی اسی سے سبق لے لینا چاہیے تھا کہ ان کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نہ ڈرتے ہیں اور نہ روتے ہیں، رونے والے اور ہوتے ہیں جو سانپ کو دیکھ کے رویا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ جب اژدہا علی کے سامنے آیا تو کلہ اژدر چیر دیا، اور جب اژدہا امام کی نماز میں مخل ہونے کے لیے آیا تو وہ انگوٹھا چباتا رہا، اپنی پوری طاقت کے ساتھ امام کو اذیت دیتا رہا، لیکن امام کی نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا، اس لیے کہ یہ اسی علی کا پوتا ہے کہ جس کے پیر سے تیر نکال لیا گیا اور اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ اس لیے کہ جب یہ عبادت کرتے ہیں تو اتنے محو ہو جاتے ہیں، خدا کی عبادت میں اتنا غرق ہو جاتے ہیں کہ نہ انہیں اپنے بدن کا ہوش رہتا ہے، نہ انہیں اپنے نفع اور نقصان کی مثلا پرواہ ہوتی ہے۔ وہ صرف خدا سے اپنے آپ کو جوڑ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جس کا خدا ہو گیا اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور اب جو اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد یہ جدا ہوتا ہے تو ایک مرتبہ غیب سے آواز آتی ہے، انت زین العابدین، تم عبادت کرنے والوں کی زینت ہو۔ یہ شیطان کی آواز نہیں ہے، اس لیے کہ آل محمد شیطان کے دیے ہوئے لقب کو استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ خدا کی طرف سے دیا ہوا لقب ہے کہ جو امام زین العابدین کے لیے آج بھی استعمال ہو رہا ہے، اور ہم اسی نام سے پہچانتے ہیں، جبکہ ان کا نام علی ابن الحسین علیہ السلام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ جب عبادتوں کی بات آ گئی ہے تو پھر ایک دو واقعات اور بھی ہیں کہ جس سے امام کی محویت کا عالم پتہ چلتا ہے۔ ہم 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو ہماری ذہنی پراگندگی جو ہے وہ کس عالم میں ہوتی ہے، اس کو آپ محسوس کریں۔ نہ جانے کتنے قسم کے شک ہیں جو ہمیں تباہ و برباد کیے رہتے ہیں اور ہماری نمازوں کو بھی خراب کرتے ہیں، لیکن ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جو عبادتیں ہیں وہ ہمارے لیے انتہائی اہم نمونہ ہیں۔ امام نماز پڑھ رہے ہیں، گھر میں آگ لگ گئی، لوگ پریشان ہیں، شور مچا ہوا ہے، بجھانے والے بجھا رہے ہیں، لیکن امام نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز تمام ہوئی تو لوگوں نے کہا، فرزند رسول، کس چیز نے آپ کو غافل کر دیا؟ کس چیز نے آپ کو غافل کر دیا کہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے؟ کہا، وہاں کی آگ نے یہاں کی آگ سے غافل کیا۔ البتہ یہ امام کا کام ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم گھر میں آگ لگا کے نماز پڑھنا شروع کر دیں، اس لیے کہ وہ ایمان پہلے اپنے اندر پیدا تو کر لیں کہ جو اس بنیاد کے اوپر ہمارے نفس میں اطمینان پیدا کر دے۔ جناب ابراہیم کے ہاں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے کہ منجنیق سے پھینک دیے گئے، فرشتے پریشان ہیں، ابراہیم مطمئن ہیں، پروردگار ایک ہی موحد، ایک ہی اللہ کو ماننے والا، وہ بھی پھینک دیا گیا ہے آگ میں۔ کہا، کیا چاہتے ہو؟ کہا، جاؤ اس سے پوچھو۔ آنے والا فرشتہ پوچھتا ہے کہ اے خلیل خدا، یہ بتائیے کہ حل لک حاجہ، کوئی حاجت ہے؟ تو اگر یہ کہہ دیں کہ حاجت نہیں ہے تو یہ بندگی کے مزاج کے خلاف، اور اگر کہیں کہ حاجت ہے تو پھر بتائیے کیا حاجت ہے، ہم پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو دوستی خدا سے ہے، حاجت بیان کرے جبرائیل سے، یہ خدا کی دوستی کی توہین ہے۔ لہذا ایک جملہ کہتے ہیں کہ اما الیک فلا، حاجت تو ہے لیکن تم سے نہیں ہے۔ کہا، پھر جس سے ہے اسی سے بیان کیجئے۔ کہا، اس سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے حالات سے واقف ہے۔ خلیل خدا کا مطلب یہ ہے کہ جگری دوست،
تو وہ جگری دوست ہو ہی نہیں سکتا جو حالات سے باخبر نہ ہو، اور جگری دوست کو حالات بتانا یہ اس کی دوستی کی توہین ہے۔ اب اگر وہ چاہے گا تو بچائے گا، نہیں بچائے گا تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں۔ اب اگر اتنا ایمان ہو تو خدا کے اوپر بھروسہ کر کے انسان بیٹھا رہے، ورنہ اسے بہرحال دعائے پروردگار تو کرنا ہی چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ دوسرے موقع کے اوپر گھر میں کنواں ہے، امام محمد باقر علیہ السلام مصلحتاً اس کنویں میں گر جاتے ہیں۔ ماں جس کی مامتا تڑپ جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بچہ اگر کنویں میں گر گیا ہے تو ماں کی کیا حالت ہوگی، اس لیے کہ وہ نہ امام ہے نہ معصوم، پریشان ہے، کبھی مصلی کے قریب آتی ہے اور کبھی کنویں کے قریب جاتی ہے۔ لیکن امام کی نماز اپنے مکمل انداز سے جاری ہے۔ جب امام نے اپنے اعتبار سے نماز مکمل کر لی تو اس کے بعد کنویں کے قریب آئے اور ہاتھ بڑھا کے کہتے ہیں کہ لا میری امانت کو میرے حوالے کر دے۔ روایتوں کا جملہ ہے کہ پانی اونچا ہوا اور امام محمد باقر علیہ السلام امام چہارم کے ہاتھ میں آ گئے اور ان کا لباس تک گیلا نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں کہ لو اپنی اولاد کو اپنے پاس رکھو۔ کہا فرزند رسول آپ ناراض ہو گئے؟ کہا اتنی اضطراب اور اتنی بے چینی کی ضرورت کیا تھی؟ کہا بچہ کنویں میں گر جائے اور ماں پریشان نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کہا میں اسی کی بارگاہ میں حاضر تھا جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے، جس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے، میں اسی کی بارگاہ میں حاضر تھا، لہذا تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، ائمہ طاہرین علیہ السلام کا ایمان اور ان کے ایمان سے کسی دوسرے کے ایمان کا تقابل یا مقایسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ماں ہے جو اپنی ممتا کی بنیاد کے اوپر پریشان بھی ہوتی ہے اور امام سے تقاضا بھی کرتی ہے، لیکن امام اپنے اطمینان کو ظاہر کر کے یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو دوسرے عبادت کرنے والے اور ہیں اور زین العابدین کی عبادت کا انداز کچھ اور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اس سلسلے کی آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنے بیان کو مکمل کر دوں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے جس حکمت عملی کے ذریعے سے امام حسین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے، آپ اسے محسوس کیجئے۔ یہ امام حسین کا پیغام نہیں ہے بلکہ دین پروردگار ہے۔ اس دین پروردگار کو حسین نے قربانی دے کے بچایا ہے اور اسی چیز کو ہمارے چوتھے امام نے ہم تک پہنچا کر کے زندہ کیا ہے اور زندہ رکھا ہے۔ اگر حکومت وقت کے جتنے بھی شکنجے ہیں ان کو امام اہمیت دیتے تو اپنی زبان نہیں کھول سکتے تھے۔ بہت ہی نازک طریقے سے، دقیق طریقے سے، باریک بینی کے اعتبار سے امام نے واقعات کربلا کو بیان کیا ہے۔ راستے سے گزرتے ہیں اور اگر کسی قصاب کو جانور کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا ذبح کے لیے لے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ تو نے پانی پلایا ہے؟ یہ انداز یہاں کے اوپر تقریر نہیں کر رہے ہیں، یہاں کے اوپر خطبہ نہیں دے رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، اس سے سوال کر رہے ہیں، یہ بتاؤ تم نے پانی پلایا ہے؟ ذبح کرنے والا کہتا ہے کہ ہاں، ہمارا طریقہ یہی ہے کہ جب تک ہم جانور کے سامنے پانی رکھ کر کے اطمینان نہیں کر لیتے ہیں کہ یہ پیاسا نہیں ہے تب تک ہم ذبح نہیں کرتے۔
اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک مرتبہ کربلا کا رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بابا جانوروں کو بھی پانی پلا کے ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ جو پیغام میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس پیغام کو محسوس کیجئے کہ امام حسین اپنی ذات سے لوگوں کو جوڑنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کی فلاح و بہبود ہو جائے اور لوگوں کا دین بچ جائے۔ امام فرماتے ہیں کہ بیٹا جب قید شام سے چھوٹ کے جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو سلام کہہ دینا اور کہنا جب پانی پیے تو مجھے یاد کریں۔ اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ آج 1400 سال کے بعد اگر ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں تو امام حسین کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ ہمارے یاد کرنے سے امام حسین کو کیا نفع ہے؟ ہاں ہمیں فائدہ ہے۔ جو مصیبتوں کے مارے ہیں، جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، وہ کون سی ایسی مصیبت ہے کہ جو کربلا میں نہیں پائی جاتی ہے؟ جب ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں تو ہماری اس مصیبت کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے جس میں ہم گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ کون سا غم ہے جو کربلا میں نہیں ہوا؟ ہم امام حسین کو یاد کرتے ہیں اور ہمارا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ پیغام امام سجاد کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ ہمارے چاہنے والوں کو سلام کہنا اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پئیں تو ہماری پیاس یاد کریں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ امام حسین کو کب یاد کیا جائے اور کب یاد نہ کیا جائے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ محرم میں یاد کیا جائے؟ جب ہم مصیبت میں گرفتار ہوں تب یاد کریں؟ نہیں، امام یہ چاہتے ہیں کہ امام حسین کی حیثیت اور ان کی ذات ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے چاہنے والے کی آنکھوں سے اور اس کی نگاہوں کے سامنے سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ اس لیے کہ حسین کی پامردی، حسین کی شہادت، ان کی قربانی، ان کا ایثار اتنا عظیم ہے کہ لوگوں کو اس کے اوپر جاری اور ساری رکھتا ہے اور لوگوں کو اس کے اوپر پابند بناتا ہے۔ اس سے لوگوں میں قوت پیدا ہوتی ہے۔ ایک حسینی اس وقت حسینی ہو سکتا ہے جب اس کی نگاہ میں امام حسین کی قربانی ہو۔ امام فرماتے ہیں کہ جب بھی پانی پینا ہو، کھانا تو آدمی معین وقت کے اوپر کھاتا ہے، اس کا ٹائم فکس ہوتا ہے، پہلے اور بعد میں وہ کچھ نہیں کھاتا ہے، لیکن پانی تو لمحے بہ لمحے پیتا ہے، گھنٹے گھنٹے پر پانی پیتا ہے۔ امام چاہتے ہیں کہ جب بھی پانی پیو تو ہماری پیاس کو یاد کرو۔ یعنی اگر تم ہمیں یاد رکھو گے تو تمہاری مصیبتیں عظیم نہیں ہوں گی، ہماری مصیبتیں تمہاری نگاہوں کے سامنے آئیں گی، اور جتنا ہمیں یاد کرتے جاؤ گے اتنا تمہارے مصائب اور تمہارے مشکلات حل ہوتے جائیں گے۔ آج کی اس مشکل والی دنیا جس میں ہر آدمی پریشان ہے، آئیے مل کے خدا کی بارگاہ میں اسی امام کے حوالے سے اور اس کے توسل سے دعا کریں کہ پروردگارہ امام حسین نے اپنی ذات گرامی کے ذریعے سے ہمارے مسائل کو، ہمارے مصائب کو حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ پروردگارہ محمد و آل محمد کے صدقے میں ہمارے مسائل اور ہماری مشکلات کو حل فرما دے۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم آل محمد علیہ السلام کی سیرت اور ان کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں، ان کے سیرت اور ان کے کردار پر عمل پیرا ہو سکیں۔ پروردگارہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری اولاد کو صالح بنا دے، ہماری نسلوں میں محبت محمد و آل محمد کو روز افزوں اضافہ قرار دے۔ پروردگارہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، مالک ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیری ذات اور تیرا ولی برحق ہم سے راضی نہ ہو جائے۔ مالک دنیا میں ہمیں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما۔
परचम कुफ्र व निफाक व इल्हाद को सरनिगू फरमा, उलमाए आलाम और मराज कराम की हिफाजत फरमा, रोज़हाए मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, अहले बैत के चाहने वाले गोशो कनारे दुनिया में जहाँ कहीं भी हों उनकी जान व माल इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत फरमा, इनक़िलाब इस्लामी की हिफाजत फरमा, वली बरहक़ वारिस ज़हरा इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सब को उनके आवान व अंसार में शुमार होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।